قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر ہم انسانوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی کیٹیگریز بنانا چاہیں تو 3 بڑی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، جو صالحین ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جن کی زندگیوں میں نیکیاں زیادہ ہیں اور کبھی کبھی کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے مقربین اور نیک اور صالحین بندے ہیں۔ ایک یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے ان انسانوں کی ہے کہ جن کی زندگی میں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، کبھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، کبھی گناہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن نیکیاں اور گناہ دونوں ان کی زندگی میں ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسری کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے کہ جن کی زندگی میں نیکیاں ہے ہی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، اور وہ گناہوں میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ گناہوں میں انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا، اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے آخری دفعہ نیکی کب کی تھی تو شاید ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے کہ میں نے آخری نیکی کب کی تھی۔ صرف گناہ ہی گناہ ان کی زندگی میں، کوئی نیکی نہیں۔ اس پہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، انشاءاللہ بات آگے جا کے سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گلی میں بچے جو ہیں کبھی کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور وہ بیٹنگ کر رہا ہے، اور بیٹنگ کرتے ہوئے اس نے شاٹ ماری اور بال جا کے لگی ساتھ والوں کے گھر کے شیشے پہ اور کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ آج جب کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تو جو ان کے ہمسائے ہیں انہوں نے جا کے اس بچے کے والد کو، اس بچے کا جو باپ ہے، اس کو شکایت لگا دی کہ بھئی آپ کے بچے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب جب والد صاحب کو پتہ لگا تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بھئی تم اندر آ جاؤ ذرا میرے پاس۔ اب جب اپنے پاس بلایا، والد صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بچے کو جب بلایا تو بچے کا جو نا وہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کہ بھئی اب جاؤں گا اندر، تو اندر جاتے ہی جو ابا جان کا کک باکسنگ کا سیشن سٹارٹ ہو جائے گا، تو وہ جب اندر اس ڈر کے ساتھ جا رہا ہے کہ اب اندر جاؤں گا تو چھترول شروع ہو جانی ہے۔ جو ہی وہ ابا جان کے پاس پہنچتا ہے، اس کے والد صاحب کہتے ہیں میرے بیٹے ادھر آؤ۔ اب جب وہ اتنی شفقت سے بلاتے ہیں نا میرے بیٹے ادھر آؤ، تو آدھی ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب کا جو نا موڈ ٹھیک ہے، تو آدھی ٹینشن ختم ہوگی۔ پھر وہ اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے شاٹ ماری تھی؟ وہ کہتا ہے جی میں نے شاٹ ماری تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو، جا کے ان سے معذرت کر لو اور آئندہ گلی میں نہیں کھیلنا، جا کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جن لوگوں سے مخاطب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اور گناہوں سے بہت آگے چلے گئے، جو مجرمین ہیں۔ اب ہمارا دنیا کا قانون کیا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، جس نے شراب بھی پی، زنا بھی کیا، چوری بھی کی، ڈاکے بھی مارے اور لوگوں کے حقوق بھی غصب کیے، والدین کی نافرمانی بھی کی، کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ جب ایسا بندے کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو اتنا گناہ گار ہے تو ہم اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یار اس سے ذرا دور رہنا، کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا سایہ بھی نہ پڑنے پڑے، ہمارے بچوں پہ اس کا سایہ بھی نہ پڑے، اور اگر وہ شخص گلی سے گزرنے لگے تو بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کرے جب مجرمین ہے، کیونکہ اللہ کا مجرم ہے، بہت بڑے گناہ گار جو اتنے گناہ کرتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس آیت میں اس سے خطاب کر رہا ہے اس طرح کی کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں شروع کیا یا ایھا المجرمون، یا ایھا الظالمون، یا ایھا الفاسقون۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اب اتنے بڑے مجرم کو جب اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کر رہے ہیں اس آیت میں، تو وہ کیسے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اتنا بڑا گناہ گار، اور شروع کیسے کر رہے اللہ تعالیٰ بات کرنا؟ یا عبادی، اے میرے بندے۔ جیسے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا تھا اے میرے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندے۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اسرفوا علی انفسہم کا کیا مطلب ہے؟ اسرفوا کا لفظ ہے اسراف سے ہے۔ اسراف کا کیا مطلب ہے کہ یہ گناہوں میں حد سے تجاوز کر گئے، اتنے گناہ ہیں کہ حد ہی کراس کر دی۔ اتنے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندے۔ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی اور گناہوں میں حد سے آگے گزر گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہارے گناہ سارے کے سارے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگر آپ اس ساری آیات کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ ان کو ذرا اکٹھا کرنا شروع کریں۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مجرمین سے، اللہ کے سب سے بڑے گناہ گار جو سب سے تیسری کیٹیگری والے ہیں۔ شروع کہاں سے کیا؟ شفقت کا پہلو، عبادی میرے بندے، شفقت کا پہلو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم کا کہہ کے کیا بتایا کہ یہ یقین دہانی دلائی کہ میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو بہت بڑے گناہ گار ہیں، کوئی متقین نہیں ہے، کوئی صالحین نہیں ہے، کہ جو میں نے شفقت کا معاملہ کیا شروع میں، یہ نیک اور صالحین کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑے گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فردر کنٹینیو کرتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ امید کی بات کرتے ہیں کہ تم نے نا امید نہیں ہونا، اللہ امید دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ پھر اللہ نے امید کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ آگے جائے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کمٹمنٹ، وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جمیعہ کا لفظ لگا کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے کچھ گناہ تو چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے چھوٹے معاف ہوں اور بڑے نہ معاف ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی، یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جب یہ ہو سکتا ہے والی بات ہوتی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شاید ہوں گے یا شاید نہیں ہوں گے۔ والد صاحب اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا 80% مارک لے کے آنا اور تمہیں ہو سکتا ہے کہ میں پلے اسٹیشن 4 دلا دوں۔ تو جب والد صاحب کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اندر بندہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہو نہیں بھی سکتا، چانسز وہی ہیں۔ اور اگر دیسی باپ ہے تو ہو نہیں سکتا کہ چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ یار یہ کہہ رہے لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی وہ پیرنٹس نے اپنی کریڈیبلٹی بھی اتنی خراب کی ہوتی ہے نا لوگوں سے، اپنے بچوں سے مس کمٹمنٹس کر کے۔ تو ہو سکتا ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ گارنٹی دے رہا ہے، کنفرمیشن دے رہا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دے گا، گارنٹی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس پوری آیت کے اندر صرف ایک حصہ ہے جس میں اللہ نے اس گناہ گار کی بات کی ہے، اس کے شروع میں شفقت کی بات، پھر اس کو امید کی بات، پھر رحمت کی بات، پھر مغفرت کی بات، پھر اللہ کی طرف سے وعدہ، پھر اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ کے سارے معاف، پھر اللہ نے مغفرت کی بات کی، پھر اللہ نے رحمت کی بات کی۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اور شفقت نے اس گناہ گار کی ساری چیزوں کو ایسا کور کر دیا ہے کہ وہ بہت چھوٹی سی چیز رہ گی اور اللہ کی مغفرت اور رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہوگی۔ اس آیت کے اندر یہ احساس ہے، تو آپ سوچئے کہ جو شخص عمل کرے گا اس آیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور شفقت اس شخص کے لیے کیسی ہوگی۔ اب اس آیت میں جب یہ سارے کام کرنے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو عمل کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کی شفقت چاہیے، رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جا کے کہتا ہے کہ کیا ایسے کام کرو کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دو کام کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں انابت اختیار کرو، رجوع کر لو، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اور دوسرا کام کیا کرو؟ فرما برداری والی زندگی شروع کر دو۔ جو تم گناہوں والی روڈ کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے، تم اپنی گاڑی گناہوں والی روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کو بریک لگاؤ، سلو کرو، روکو، اور یو ٹرن لے کے اللہ کی فرما برداری والی روڈ کے اوپر چلنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی رحمت کا معاملہ کیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے اس آیت میں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیتا کہ کتب علی نفسہ الغضب، تو سارے کے سارے ہم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی رحمت کا کیا معاملہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ تو بار بار اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں پہ پکڑ کرنا شروع کر دیتا
یا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لینا شروع کر دیتا جیسے ہم اپنے ایک دوسرے سے حساب کتاب لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، تو سوچئے کہ ہم میں تو شاید کوئی بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ تمہیں روٹی اس وقت ملے گی جب تم 5 نمازیں پڑھو گے، جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 3 وقت کا کھانا ملے گا، تو آپ سوچئے کہ کتنے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ لیکن جو نہیں پڑھ رہے اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیتا کہ جو شخص بھی گانا سنے گا، اس ایک گانا سننے کے بدلے میں 2 گھنٹے کے لیے اس کے سننے کی سماعت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، تو آپ سوچیں کہ کیا ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دیتا کہ جو شخص بھی حرام دیکھے گا، دیکھنے کے نتیجے میں اس کی 3 گھنٹے کے لیے نظر لے لی جائے گی، تو کیا ہوتا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس طرح حساب کتاب نہیں رکھا۔ گناہ کیے جا رہے ہیں، فحاشی بھی ہو رہی ہے، عریانی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، زنا چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، سود پہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، اللہ ہمیں سانس بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نظر بھی نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کی سماعت کی طاقت کو بھی نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات بھی پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہ محض صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا، شیطان نے جب سجدے کا انکار کیا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ یا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک یہ بنی آدم زندہ ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے آ کے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ یہ معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ تو گمراہ کرنے پہ لگا رہے، جب میرے بندے میرے پاس آ کے توبہ کریں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک آدمی تھا پہلے لوگوں میں، وہ اتنا گناہ گار تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیک اعمال نہیں تھے، گناہ ہی گناہ تھے۔ تو اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں مرنے لگوں تو مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، اور جسم کو جلانے کے بعد میرے جسم سے جب سارا گوشت جل جائے گا اور ہڈیاں رہ جائیں گی، میری ہڈیوں کو بھی جلا دینا، اور ہڈیوں کو جلانے کے بعد ان کو ذرات میں پیس لینا، ان کو پیس لینا، اور پیسنے کے بعد ایک آندھی والا جو دن ہوگا، جس دن آندھی ہوگی اس میں سے آدھی راکھ لینا اور آندھی میں ہوا میں اڑا دینا، اور جو دوسری آدھی راکھ ہے اس کو سمندر میں بہا دینا۔ کیونکہ میرے گناہ اتنے ہیں، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو وہ مجھے وہ عذاب دے گا کہ آج سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، مجھے اس چیز کا ڈر ہے، اس لیے تم آدھی راکھ جو ہے میرے جس ہڈیوں کی وہ آندھی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ اور جب وہ مرا تو اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا، انہوں نے آندھی میں اڑا دی آدھی راکھ، اور آدھی راکھ جو سمندر میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کرو، اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کرو۔ سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو کہا تھا اپنی اولاد کو، یہ کس وجہ سے کہا تھا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس کوئی نیک کام نہیں تھا، صرف گناہ ہی گناہ تھے، اور میں ڈرتا تھا آپ کے سامنے، مجھے بڑا ڈر تھا آپ کا، اس وجہ سے میں نے یہ کرنے کو کہا تھا۔ تو اللہ نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، اللہ نے کہا جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، میں نے بخش دیا۔ اس خوف کی وجہ سے اللہ نے کہا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ کی جو رحمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، زمین اور آسمان کو جب پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی 100 رحمتیں پیدا کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، اور اللہ کی 100 رحمتوں میں سے جو ایک رحمت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس کو شکل دی جائے، اب رحمت کو کوئی شیپ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر اس کو کوئی شیپ پاسبل ہو، دی جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی جو ایک رحمت ہے، 100 میں سے جو ایک رحمت ہے، وہ اتنی بڑی اور اتنی وسیع ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا موجود ہے اس سارے کو بھر دے۔ یہ ایک رحمت ہے، اور وہ ایک رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے کے اوپر مہربان ہوتی ہے، جو جانور ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، اور آپس میں جو لوگ ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے ہیں اور جانور ایک دوسرے پہ جو مہربانی کرتے ہیں اور شفقت کرتے ہیں، وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ آپ سوچئے
ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ خود اگر بیمار بھی ہوگی، چاہے کسی بھی حالت میں ہوگی، لیکن اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ محنت کرتی رہے گی. صبح وہ اسکول بھجوانے کا وقت آئے گا تو اگر ماں بیمار ہے تو وہ اٹھ کے لازمی بھیجے گی، کیونکہ اس ماں کی جو محبت ہے وہ باپ کی محبت کے برابر نہیں ہے. باپ کی محبت اور شفقت فرق ہے، لیکن ماں کی محبت کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. تو اسی لیے اب بار بار جو مثال دیتے ہیں نا، اکثر وہ ماں کی محبت کی مثال دیتے ہیں. ماں کی بات کرتے ہیں کہ ماں کے درجات، ماں کے برابر، ماں سے زیادہ محبت. تو ماں کی جو محبت ہے وہ ایک ماں کی ایسی کیا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بیماری کی حالت میں بھی صبح اٹھ کے ان کو اسکول کی تیاری کرائے گی، ان کے لیے ناشتہ بنائے گی. اگر باپ بیمار ہو نا اور باپ کے سر پہ ہو تو اس نے منہ پھیر کے کہنا یار چھٹی کرا دو. اگر باپ کے سر پہ ہو یہ بات تو وہ کہے گا یار چھٹی کرا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن ماں یہ نہیں کرتی، کیونکہ ماں کی محبت بڑی وسیع ہے. اب ایک ماں اگر یہ کرتی ہے، آپ سوچیں اس طرح کی کتنی مائیں ہیں، کروڑوں مائیں، ان سب کی محبت کو اکٹھا کریں، اور پھر جو باپ ہیں ان کی بھی محبت اور شفقت کو اکٹھا کریں، پھر جو اللہ کی باقی مخلوق ہے، جو جانور ہیں، ان کے اندر جو محبت اور شفقت ہے ان سب کو اکٹھا کریں، تو کتنی محبت اور رحمت اور شفقت ہے. یہ ساری اکٹھی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور فرمایا کہ 99 رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن استعمال کرے گا اپنی مخلوق کے ساتھ. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ ایک رحمت بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا لے گا اور 100 رحمتیں پوری کر کے اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے گا. اب جب میدان محشر قائم ہو جائے گا تو لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا. ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک مومن کو بلائے گا، ایک ایمان والے کو بلائے گا، اور اس ایمان والے کو بلا کے بیچ میں پردہ کر دے گا. اب باقی لوگ ادھر ہیں، اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ایمان والا ہے، اور بیچ پردہ ہے. اب پردے کے پیچھے اس کا حساب لینا شروع کریں گے، اور اس ایمان والے کو کہیں گے کہ تمہیں وہ فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یاد ہے. پھر وہ کہ فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہ یا اللہ یاد ہے. وہ کہ فلاں گناہ؟ یا اللہ وہ بھی یاد ہے. وہ کرتے کرتے جتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گا اللہ تعالیٰ. اب یہ جو ایمان والا ہے اس کو پتہ لگے کہ میرے اتنے گناہوں کا اقرار کرا لیا اللہ نے، تو میری تو ہلاکت یقینی ہے، اب میں نہیں بچنے والا. تو سارے گناہوں کا اقرار کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا، میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کہ بھائی اس کا رجسٹر جو ہے وہ بند کرو، نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. کامیاب ایمان والا. لیکن اس میں ایک اہم بات کیا ہے، وہاں پہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا. دنیا میں بھی اپنی عادت ڈالیں، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کریں. اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اب ایک تو گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کرنے کے بعد متکبر ہو جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، اپنی غلطی کو مانتے بھی نہیں ہیں. اپنے اندر غلطی کو ماننے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو شخص اپنی غلطی کر کے نہیں مانتا وہ تو متکبر ہو گیا، تکبر آ گیا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان سے غلطی ہوئی اور غلطی ہونے کے بعد وہ اکڑ گیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا. لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ سے مغفرت مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ بڑا ضروری ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان نہیں ہے کہ جو یہ کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، ہر ایک سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی ہوتے ہی، گناہ کے ہوتے ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کا حساب پردے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کر دے. لیکن یہ ایٹیچیوڈ دنیا میں بنانا ضروری ہے کہ اپنی غلطیوں کے اوپر روئیں اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. تو یہ وہ 99 رحمتوں کا معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن استعمال کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ایمان والے جب جنت میں چلے جائیں گے، ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، تو جب جنت میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ ایسے بھائی ہیں جو ان کو نظر نہیں آ رہے. یہ بھی ایک حدیث ہے، سنن نسائی کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو جب وہ ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے دیکھیں گے ان کو اپنے وہ بھائی نظر نہیں آ رہے جن کے ساتھ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اصرار و تکرار شروع کریں گے کہ اللہ وہ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، آپ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو، تم جاؤ
ان کو جا کے جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اب یہ جہنم میں جائیں گے، جا کر ان لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ کچھ لوگوں کو آگ نے ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا، کچھ کو نصف پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا۔ اب یہ چہروں سے پہچان کے ان کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ایک کام کرو، جاؤ ایسے لوگوں کو بھی نکال کے لے آؤ جن کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ پھر یہ جائیں گے، ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ ایسے لوگوں کو بھی نکال کے لے آؤ جن کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ یہ جائیں گے، ان کو بھی نکال کے لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اچھا واپس جاؤ اور ایسے لوگ جن کے دل میں 1 ذرے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ، اور یہ جائیں گے، ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے۔ یہ اللہ کی 99 رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت کا معاملہ کریں گے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ لگتی ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج کر لینا کافی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، اس کے باوجود جہنم میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان گناہوں سے بھی بچنا بڑا ضروری ہے جن سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو عبادات بھی کرنی ہے لیکن گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ یہ جو ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹی کو چھونا شروع کر دیں، اور تو اتنے گناہ لے کے میرے سامنے آ اور آ کے مجھ سے کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا ہے کہ تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین کو بھر دیں، زمین کو بھر دیں، اور تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کر کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو، تو میں اسی کے برابر بخشش لے کے تیرے پاس آؤں گا۔ جتنے تیرے گناہ ہوں گے اتنی بخشش لے کے میں تیرے پاس آؤں گا، لیکن شرط کیا بتائی کہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے۔ اب وہ چند قیدی جب لے کے آئے تو ان میں سے ایک عورت تھی، اس کا چھوٹا بچہ تھا، اس کو چھوٹا بچہ نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ عورت اپنے چھوٹے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، بے چین ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بچہ اس کا مل جائے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اپنا بچہ کہیں پہ مل گیا، اس نے فوراً اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ عورت اپنے بچے کو تو آگ میں کبھی بھی نہیں ڈالے گی۔ جتنی بے چینی اپنے بچے کے لیے تھی، ظاہر ہے اس کے اندر جو محبت ہے وہ کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یہ عورت جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور اپنے بچے پہ جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو آپ سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں آگ میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا ہمیں آگ میں ڈال کے؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ اب اگر انسان اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری والی گزارے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں آگ میں ڈال دے؟ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی وسعت بہت بڑی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنا بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان تمہیں 2 دفعہ دھوکہ نہ دے، پہلی دفعہ کہ وہ تمہیں گناہ کرنے پہ آمادہ کر دے اور اس گناہ پہ آمادہ بھی کرے اور گناہ سرزد کروا دے، اور پھر دوسرا دھوکہ یہ دے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے۔ تو یہ 2 دفعہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، ہم کہتے ہیں ڈبل بسٹڈ۔ تو پہلی دفعہ کیا وہ گناہ کروا دیا، پھر دوسری دفعہ کیا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید کرا دیتا ہے۔ تو اس کا ٹارگیٹ ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندے جو ہیں پہلے تو گناہ کریں اور گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں تاکہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس نے خود تو جہنم میں جانا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، جتنی کوشش ہو سکتی ہے گناہوں سے بچائیں، لیکن اگر گناہ سرزد ہو گئے ہیں،
گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو فوراً ان سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پہ روئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اب ایک دھوکہ شیطان جو ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تمہاری مغفرت نہیں ہونی، یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ جو گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کہتا ہے دیکھ اللہ غفور الرحیم ہے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ان کو توبہ نہیں کرنے دیتا۔ غفور الرحیم تو ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دھوکہ وہ کیا دیتا ہے؟ توبہ کرو یا نہ کرو، اچھے کام کرو یا نہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ساری جو اللہ کی مغفرت کی باتیں ہیں، جب تک توبہ نہیں کریں گے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ آپ وائٹ بورڈ کے اوپر آپ نے کچھ لکھا وائٹ بورڈ مارکر کے ساتھ، اب آپ نے لکھ دیا، آپ اگلے دن آئیں گے اور آپ کو دوبارہ اس کو یوز کرنا ہے تو آپ سوچیں کہ بھئی یہ صاف ستھرا ہو چکا ہوگا تو خود صاف ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا، آپ کو ڈسٹر سے صاف کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ڈسٹر سے صاف نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی صاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو گناہ لکھے جاتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، گناہ لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال میں، وہ خود سے صاف نہیں ہوں گے، ان کو توبہ کے ڈسٹر سے صاف کرنا پڑے گا۔ توبہ کریں گے تو تب وہ صاف ہوں گے، ورنہ بندہ یہ امید کرتا رہے کہ نہیں خود ہی معاف ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کریں گے تو معاف ہوں گے۔ صغیرہ گناہ ضرور ایسے ہیں کہ کچھ نیک اعمال کرنے کے اوپر صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اس پہ بھی نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی شرط ہے۔ جب تک اس کو توبہ سے ہم مٹائیں گے نہیں، وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔